رہی ہے۔ جب مجھے کشائی کا موقع ملا تو صرف ایک ہی لفظ میرے سامنے آیا اور وہ تھا بیٹی، جسے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، ایک فالتو سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی فالتو نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی ایک عورت کے روح میں ہوتی ہے، یہ بیٹی عالم انسانیت کی علامتدار ہوتی ہے۔ اس بیٹی کی قدر و قیمت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بیٹا عطا کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے تو فرماتا ہے کہ آج سے میں تیرے باپ کا بازو ہوں۔ تو پھر یہ بات میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہی دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ علم باعث شرف انسانی ہے، صحیفہ آسمانی ہے، معراج ربانی ہے، ابلین وحی ازانی ہے جو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ آج کی پڑھی لکھی بیٹی کل کی پڑھی لکھی ماں ہے، پڑھی لکھی مائیں تو پڑھا لکھا معاشرہ، تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی یافتہ قوموں کی دلیل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اس تصوری پر معاشرے کو پرکھتی ہوں تو احساس ندامت سے سر جھکائے گزر جاتا ہے، کیونکہ آج کی عمر بچیاں جنہیں اسکولوں اور کالجوں میں ہونا چاہیے، آج وہ دوسروں کے گھروں میں بچے سنبھال رہے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا گناہ تعلیم کا، وہ بری بات تھی معاشرے کی، لیکن اگر ہم اس مسئلے کو مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تب بھی ہم عورت کو ان پڑھ رکھنے کی ہدایت کہیں نہیں ملتی۔ خدا جانے ہم کیوں اپنے معاشرے کی عورت کو ان پڑھ رکھ کر اپنے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ظلم کروا رکھے ہیں۔ جو معاشرے نے ترقی کی، لوگوں کی سوچیں بھی بدلی۔ بارش کی پہلے قطروں کی طرح چند خواتین نے ثابت کر دکھایا کہ اگر تعلیم یافتہ عورت خاتون ہو تو معاشرے کو محمد علی جناح اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیتی ہے، سیاستدان ہو تو محترمہ فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو بنتی ہے، سپہ سالار ہو تو چاند بی بی رضیہ سلطانہ جو بولی چالوں کے بڑے بڑے لشکروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ معزز سامعین محترم، اس لیے تو نپولین نے بھی کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ ہر عظیم انسان کے پیچھے پڑھی لکھی ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ پر جناب صدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ اسلام تو عورت کو گھر میں ڈال دیتا ہے، اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا مقام جتنی عزت اسلام نے عورت کو دیا ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، اتنا مقام اور اتنی عزت عورت کے پاس کبھی نہ تھا۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورت کو قید نہیں کیا، پردے میں رہ کر عورت ہر حلال کام کر سکتی ہے، پردہ رکاوٹ نہیں ہے۔ در حقیقت پردہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ معاشرے میں محفوظ اور باوقار بن کر اپنا ایک مقام بنا سکے۔ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے، ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا طرز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے، ہمارے گفتار فاطمی ہونا چاہیے، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے۔ ایک اور بات بھی ہے ہمارے معاشرے میں، جب ایک بچی میٹرک کرتی ہے تو وہاں پر اس کا پل چاٹ لگ جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہاں تک پڑھنا تھا پڑھ لیا، آگے ہم نے جاب کی اجازت دینی نہیں تو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، جو تعلیم صرف یہ نہیں کہ بچی جاب کرے گی، تعلیم آپ کو ایک انسان بناتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی بناتی ہے، آپ کی سوچ بلڈ کرتی ہے اور آپ کو اپنے اوپینینز دیتی ہے۔ شکریہ۔ Class participant of today's session, Mubin Khan, son of Muhammad Naeem.